الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما إلي ربك وما تكذب الزمان تكذب البيان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ رحمان کا ایک بار بار دہرایا جانے والا جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ اشارے ثواب کی مجلس فرش عزا پہ بیٹھا ہوا مجمع اس کیفیت میں کہ باپ کے لیے فرش عزا بچھائی جائے تو کسی بھائی کے مارے جانے کی اطلاع آ جاتی ہے، بھائی کے لیے سفر ماتم بچھے تو کسی فرزند کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر آ جاتی ہے۔ ایک قوم جو مسلسل سانحوں سے دوچار ہو اس کے سامنے اللہ کے اس اعلان کا تذکرہ ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ جہاں زبان قدرت یہ کہہ رہی ہو کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ۔ یہ منازل بظاہر انسان کو جذبہ تشکر انعام الہی کے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان شکوہ دراز کرے کہ پروردگارا یہ مسلسل مصائب، یہ جدائیوں کے واقعات، یہ موت کی دست درازیاں، اس کے نتیجے پہ ہم تیری بارگاہ میں یقیناً تو نے بہت سی نعمتیں دی ہیں لیکن ان مصائب نے ہر نعمتوں کا مزہ پھیکا کر دیا۔ جب زبان شکوہ دراز ہونے لگے وہ مرحلہ غور و فکر کی منزل ہے کہ اگر رب العالمین نے اپنی نعمتوں پر اظہار شکر کی دعوت دی ہے، توجہ دلائی ہے، تو سوچئے کہ جن کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں کہیں وہ چیزیں ہمارے لیے نعمت تو نہیں ہیں۔ اتنی سی بات ذہنوں میں برصورت واضح ہے، صرف یادہ مقصود ہے کہ اس دنیا میں عطائے پروردگار کا یہ عالم ہے کہ ہر شے اپنی ذات کے اعتبار سے نعمت ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ انسان کے لیے نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے طور پر نعمتوں کی فہرست بناتے ہیں اور اس فہرست کے اعتبار سے اللہ سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ یہ چیزیں عطا کر دے تو ہم تیری طرف سے انعام یافتہ ہوں گے، اور اگر ان چیزوں سے محروم رہے تو ہم مصیبت زدہ ہوں گے، محروم لوگوں میں ہوں گے۔ لیکن یہ فہرست لے کر بارگاہ خداوندی میں
نعمتیں طلب کرنے والا غور کرے کہ کیا نعمت اس فہرست میں ہے؟ ایک رہنے کے لیے اچھا مکان، زندگی کی پرآسائش، سہولتیں، خوشگوار زندگی کی شراکتیں، وہ رشتے کہ جو محبت کی نعمت عطا کر سکیں، ان رشتوں کی فراہمی، مخلص دیانتدار دوستوں کا ارد گرد ہجوم، انہی سب چیزوں کی انسان فہرست بناتا ہے۔ مال و زر ہو، سہولتیں ہوں، صحت ہو، یہ سب فہرست ہے جو ہم اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہی انسان سوچے کہ جن چیزوں کو اس نے نعمتیں کہا ہے، کیا ہر انسان کے لیے یہ نعمتیں ہیں؟ دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا ہوا، ہم نے کہا نعمتوں کا انبار ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو یہاں فراہم ہیں، ان میں خوش ذائقہ، خوش شکل، ہر اعتبار سے پسندیدہ کھانے موجود ہیں، لیکن ایک شخص ہر چیز سے گریزاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کھائیے، میٹھا ہے، بہت لذیذ ہے، نہیں میں نہیں کھا سکتا، میں مریض ہوں، مجھے مٹھاس میرے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی کو کہا نمک کھا لیجئے، یہ نمکین چیز بڑی اچھی ہے، اس نے کہا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میرے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ دنیا کے لیے نعمت تھی، اس کے لیے وہی نعمت مصیبت بن گئی۔ معلوم ہوا شے میں نعمت نہیں ہے، شے کے قابل استعمال ہو جانے میں نعمت ہے، اس میں چھپے ہوئے فائدے کے پہنچ جانے میں نعمت ہے۔ تو اب اگر نعمت کسی شے سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے تو اس کائنات میں کوئی شے نہیں جو نعمت نہ ہو۔ اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے سب نعمت ہے، بس بات اتنی ہے کہ ہم کتنوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان کو ہم کہتے ہیں یہ مصیبت ہیں، اور اگر فائدہ اٹھا لیں تو وہ نعمت ہیں۔ تو گویا انعمت علیہم وہ ہوگا کہ جس کے لیے کائنات کی موجود تمام اشیاء میں زیادہ سے زیادہ اشیاء قابل استعمال ہوتی جائیں، وہ زیادہ سے زیادہ اشیاء سے فیض اٹھا سکے۔ اچھا، اب انسان نے اپنے تجربے کی روشنی میں ایک فہرست بنائی۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو اکثر و بیشتر اس کے ساتھ اس کے فوائد آ جاتے ہیں۔ مال و دولت ہے تو چونکہ مسائل کو حل کرتی ہے، تو اگر صحت خراب ہے تو یہ دولت صحت کی فراہمی کا ذریعہ ہے، اگر رزق کی تلاش ہے تو یہ دولت رزق کی فراہمی کا ذریعہ ہے، اگر پناہ کی تلاش ہے تو یہ دولت مکان کی فراہمی کا ذریعہ ہے، اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو اس خوشگواری کی فراہمی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے انسان نے کہا دولت نعمت ہے، اس لیے کہا دولت کو نعمت کہ اس سے زیادہ امکان ہے کہ اس کے زندگی کے مسائل حل ہو سکیں، اس کو فائدہ پہنچ سکے۔ لیکن بعض اوقات دولت ہاتھ میں ہے، دولت کو چھیننے والی بہت سے افراد ارد گرد ہیں، جان کو خطرہ ہے، اب کہے گا کہ کاش یہ مصیبت میرے پاس نہ ہوتی، کم از کم زندگی تو محفوظ رہتی۔ جب تک فیض پہنچ رہا تھا نعمت تھی، جس وقت اس فیض سے محرومی کا اندیشہ ہوا وہی شے مصیبت بن گئی۔ غذا کا میدان ہو، زندگی کے کسی شعبے میں کوئی شے ہو، نعمت اگر شمار ہو رہی ہے تو جب تک اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے نعمت شمار ہو رہی ہے، جب فائدہ پہنچنا بند ہو گیا اس سے نعمت نہیں رہی۔ اب ہم نے ایک فہرست بنا لی ان چیزوں کی کہ جو عام طور پر فائدہ بخش ہوتی ہیں، جس سے اکثر و بیشتر انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے، ان کا ملنا تو ہم نے نعمت کہہ دیا۔ گھر بار، اہل و عیال، محبت دینے والے افراد، یہ تمام وسائل معاش، ذریعہ معاش، اچھا نتیجہ معاش کے حصول کے میدان میں زیادہ سے زیادہ معاش کا حصول، یہ سب چیزیں ہم نے نعمت کی فہرست بنا لی۔ اور ایک بہت بڑی فہرست کو چھوڑ دیا، موت یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، اس لیے یہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ تکالیف، بیماری، آزاری، خوشی نعمت تھی،
مقابلے میں غم، ہم نے کہا نہیں یہ مصیبت ہے۔ گویا ہم نے نعمتوں کی فہرست بنائی اور ایک مصیبتوں کی فہرست بنائی۔ نعمتوں کی فہرست جہاں جہاں موجود دیکھی ہم نے کہا یہ انعام یافتہ ہیں، ان کو نعمتیں ملی ہیں، پروردگارہ ان جیسا بنا دے، یہی کہتے رہے۔ لیکن بزرگان محترم یہ تو وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے پاس بھی ہیں وہ انعمت علیہم ہے، وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ سے مانگو تو یہ مانگو کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ پروردگارہ ہم تو تیرے کرم کو اس وقت دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نعمتیں بن جائیں جو دوسروں کے لیے مصیبت ہیں۔ اصل حصول نعمت کی منزل وہ ہے کہ اللہ دنیا کہے کہ یہ چیز خدا بندہ اس سے ہمیں دور رکھ، یہ ہمارے لیے مضر ہے، خطرناک ہے۔ وہی مضر شے جس سے دنیا فرار پا رہی ہے اگر آپ کے لیے رحمتوں کا باعث بن جائے تو پھر سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ نعمتیں جس کو ساری دنیا نعمت سمجھ رہی تھی اسے تو اس نے پوری فراوانی سے پوری نسل انسانی کو سرفراز کیا۔ لطف تو تب ہے کہ وہ چیزیں بھی ہمارے لیے نعمت بن جائے جس کو دنیا نعمت نہیں سمجھتی۔ اور جب اس فہرست پہ نظر ڈالی کہ جو چیزیں دنیا کے لیے نعمت نہیں ہیں تو ہم نے دیکھا کہ دنیا نے زندگی کو تو نعمت کہا، موت کو اپنے لیے مصیبت کہا۔ ان دنیا نے خوشی کو اپنے لیے نعمت کہا، غم کو اپنے لیے مصیبت کہا۔ اب اگر کسی گروہ یا جماعت کے لیے موت کو یہ حیثیت ہو جائے کہ تم اس موت کو حاصل کرو، لوگ زندگی کی تلاش میں ہیں لیکن جس زندگی کی فکر کر رہے ہیں وہ چند روزہ زندگی ہے، تھوڑی دیر تک جب تک سانس کا سلسلہ باقی ہے باقی رہے گی۔ آؤ تم ایک ایسی موت سے آشنا کر دیں کہ جو موت ہو لیکن زندگی دوام کا ذریعہ بن جائے۔ تو جس کو یہ موت ملے گی وہ کہے گا کہ نعمت تو مجھے ملی ہے۔ حقیقی معنوں میں انعمت علیہم وہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے موت مصیبت تھی، اس کے لیے موت حیات ابدی کا ذریعہ بن گئی، اتنی بڑی نعمت بن گئی کہ جس چیز کی پوری زندگی تمنا کر رہا تھا وہ چیز اس کو حاصل ہو گئی اس نعمت کے ذریعے سے۔ اچھا، ساری دنیا خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگودو کرتی ہے، کتنی جستجو کرتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر خوشی کے حصول کے لیے زر و مال خرچ کرنا پڑے تو اس میں دریغ نہ کیا جائے، اگر خوشی کے لیے کسی کی منت خوشامد کرنی پڑے تو وہ منت خوشامد کر لی جائے۔ وہ عزیز جو عام حالت میں ناراضگی تھی، تعلق نہیں تھا، خوشی کا مرحلہ آیا، اب چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائیں، ان کے آنے سے خوشی دوبالا ہو جائے گی، تو گئے پچھلی خطاؤں کی معافی مانگی۔ کل تک گردن اونچی رکھی تھی، کل تک انا کے خول میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن آج صرف خوشی کے حصول کے لیے اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں، پچھلی خطائیں معاف کر دو، ہماری اس خوشی میں شریک ہو جاؤ تاکہ ہماری خوشی بڑھ جائے۔ ہر لمحے کوشش ہے کہ خوشی میں اضافہ ہو جائے۔ اپنی خوشی کے لیے تگ و دو کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ مسرت مل جائے، غم قریب نہ آنے پائے۔ غم سے بچنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں کہ کوئی غم قریب نہ آنے پائے۔ دعا سے لے کے دوا تک سب کچھ ہو رہا ہے کہ غم سے دور رہیں۔ اب غم کو مصیبت قرار دیا گیا اور خوشی کو اس کے مقابلے میں نعمت قرار دیا گیا۔ اصل میں خوشی تو ہر انسان کے لیے باعث نعمت تھی۔ نعمت صحیح معنوں میں انعمت علیہم وہ قرار پائیں گے کہ اگر غم بھی ان کے سامنے آئے تو سینے سے لگانے کو تیار ہو جائے۔ ذرا دیکھیے نا، غم سے انسان کیوں فرار اختیار کرتا ہے؟ اسی لیے کہ غم جان لیوا ہے، غم زندگی کا دشمن ہے، حیات کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ غم ہے۔ انسان جب تک خوش ہے تو سمجھتا ہے ارے تمہیں دیکھ کر میری زندگی بڑھ گئی، خوشی کے لمحات آئے تو زندگی بڑھ گئی، وہاں زندگی کے بڑھنے کا احساس ہے۔ جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا تو دنیا نے کہا کہ اس بندے کی عمر ختم ہو گئی، بیٹے نے باپ کی جان لے لی۔ یعنی غم جان لے لیتا ہے، خوشی جان بڑھا دیتی ہے، زندگی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اب اگر
ساری دنیا کے لیے غم جان لیوا ہو اور غم اگر میرے لیے حیات بخش ہو جائے تو انعمت علیہم وہ نہیں، انعمت علیہم میں قرار پاؤں گا، ہم قرار پائیں گے بحیثیت قوم۔ ہمیں دیکھیے کہ ہم وہ ہیں کہ موت ملی تو وہ شہادت کی موت ملی، اگر غم ملا تو وہ غم ملا جو حیات بخش ہے۔ ساری دنیا کی سمجھ میں یہ نظریہ نہیں آ سکتا، جو موت کو جن کے لیے غم مصیبت ہے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ غم بھی کوئی طلب کی جانے والی چیز ہے، غم بھی کوئی آرزو کرنے والی چیز ہے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ دعا ہے کہ پروردگارا غم حسین کی نعمت جب تقسیم کر رہا ہو تو ہمارے دامن کو جتنا بھر سکتا ہے بھر دے۔ ہر لمحے دعا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس فرش غم سے ہم اٹھنے نہ پائیں، اس غم سے ربط قائم رہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں جو چیز دوسروں کے لیے مصیبت تھی اگر ہمارے لیے وہی چیز باعث نعمت بن گئی ہو، وسیلہ عطائے پروردگار بن گئی ہو، مقام شکر بن گئی ہو، تو کہنا پڑتا ہے کہ یوں تو تیرا انعام بڑا فراواں ہے، تو نے ہر انسان کو نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر اس پورے گروہ میں کوئی انعمت علیہ خود کو کہہ سکتا ہے تو ہم اپنے کو کہہ سکتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ نعمتوں کی تقسیم میں تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس نے نعمتیں تقسیم کرتے ہوئے کسی فرد بشر کو محروم نہیں رکھا۔ وہ جو نعمت حیات رکھتا ہے، بس حیات کا ملنا ہی نعمت کے ملنے کا آغاز ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ زندگی کی نعمت ہے، جس کو بھی ملی، کافر ہو تو وہ بھی انعمت علیہم ہے، مومن ہے تو وہ بھی انعمت علیہم ہے، خطا کار ہے وہ بھی انعمت علیہم ہے۔ جب تک موجود ہے، زندہ ہے، یہ زندگی خود نعمت تھی۔ پھر اس زندگی میں جو کچھ اللہ عطا کرتا رہا، اس کی نعمتیں جب تقسیم ہو رہی تھیں تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کو دے اور کس کو نہ دے، یہ نہیں کہ خطا کاروں کو محروم رکھے اور نیکوکاروں کو بخشتا رہے، نہیں، خطا کار کو بھی اولاد کی نعمت دی، نیکوکار کو بھی دی، خطا کار کو بھی مال و دولت عطا کیا، نیکوکار کو بھی مال و دولت عطا کیا، اس کو بھی صحت عطا کی، اس کو بھی صحت عطا کی۔ اس نے تقسیم میں کوئی امتیاز نہیں برتا۔ جب تقسیم میں امتیاز نہیں برتا تو یہ جو فہرست والی نعمتیں ہیں یہ ادھر بھی تھیں ادھر بھی تھیں، وہ بھی انعمت علیہم یہ بھی انعمت علیہم۔ دنیا میں کون ہے جو انعمت علیہم نہیں ہے؟ کوئی فرد ہے جس کے لیے کہا جائے یہ انعمت علیہم نہیں ہے؟ نعمتوں سے مالا مال ہے، اس پہ نعمتیں ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہنا خاص طور پر کہ جب ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا جانے لگے تو یہ کہا جائے کہ دعا مانگو کہ ان کے راستے پہ چلا جو انعمت علیہم ہے۔ پروردگارہ اس دنیا میں گنہگار بھی انعمت علیہم، نیکوکار بھی انعمت علیہم، تو کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ کس کا راستہ اختیار کیا جائے؟ جب ہر طرف انعمت علیہم ہے تو راستے کا انتخاب کیسے ہو؟ تو نے تو کہہ دیا کہ انعمت علیہم کا راستہ، ارے نمرود پر بھی تیری نعمتیں، فرعون پر بھی تیری نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر مجبور اور بےکس انسان ہوتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کریں تو نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر دنیا ان کو خدا مان لے۔ ظاہر ہے بے وسیلہ، بے زر، بے اسباب انسان کو وہ کہے گا دعویٰ خدائی کرے گا تو دنیا اس کو پاگل خانے میں داخل کرا دے گی۔ کچھ تھا تبھی تو دنیا مان رہی تھی، عطائے پروردگار تھی تبھی مان رہی تھی۔ بارہا ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اسی سورہ حمد کے ابتدائی جملوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ رب رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس رحمان و رحیم کے معنی متعین کیے گئے کہ رحمان بھی رحم کرنے والا، رحمتیں دینے والا، اور رحیم کے معنی بھی رحمتیں دینے والا۔ یہ دونوں ہم معنی لفظات کیوں رکھے گئے؟ تو علماء نے فرق بتایا کہ رحمان وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ لینے والا حقدار ہے کہ نہیں، وہ بغیر حق عطا کرتا ہے۔ رحیم وہ ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ یہ حقدار ہے اس نعمت کا یا نہیں، اس رحمت کا حقدار ہے کہ نہیں۔ اچھا، تو پروردگار رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بلا حق بھی دیتا ہے، حق دیکھ کر بھی دیتا ہے۔ تو فرق پیدا کیا گیا کہ وہ رحمان ہے اس دنیا میں، رحیم ہے اس دنیا میں۔
یہاں دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حق رکھتا ہے کہ نہیں، گنہگار ہے یا نیکوکار ہے، ماننے والا ہے نہیں ماننے والا ہے، خدائے واحد کا پرستار ہے یا اس نے اپنے ذہن میں نہ معلوم کتنے خداؤں کے بت سجا رکھے ہیں، اس سے بحث نہیں، وہ دینے پہ آتا ہے تو سب کو نعمتیں دیتا ہے۔ اور جب آخرت کی منزل ہوگی تو وہاں یہی رحمان رحیم بن جائے گا۔ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، وہاں اعمال دیکھ کر، کیا ہوا کام دیکھ کر، ماضی دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ تمہیں جنت کی نعمت دی جائے یا نہ دی جائے۔ یہاں بلا حساب دیتا ہے، وہاں پر حق دیکھ کر دیتا ہے۔ وہ جو یہاں بے حساب دے رہا ہے اس نے تو دنیا کے ہر انسان کو انمتا علیہم بنا دیا۔ جب یہ دیکھتا ہی نہیں کہ کون حقدار ہے کہ نہیں، دیتا چلا جاتا ہے، تو کون ایسا ہے جو انمتا علیہم نہ ہو؟ اس وقت جب وہ ہر ایک کو دے رہا ہے تو پھر ان میں انمتا علیہم کون؟ ان میں انمتا علیہم وہ کہ جو تمام نعمتیں پانے والوں کی نگاہ میں جو چیزیں مصیبت ہوں، جن کے لیے ان مصیبتوں کو نعمت بنا دے، وہ انمتا علیہم، جن کے واسطے غم باعث راحت بن جائے، جن کے واسطے موت ہر لمحہ قابل قبول بن جائے، وہ انمتا علیہم ہیں۔ بزرگان گرامی، اب آپ کو وہ ابتدائی جملہ ذہن میں دہرانے کا وقت آ گیا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے نزدیک ہم مصیبت زدہ ہیں، روز موتوں کا سامنا، روز صدمات پہ صدمات، فرش عزا سے اٹھنے نہیں پاتے کہ دوبارہ فرش عزا بچ جاتا ہے۔ دنیا سمجھتی ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ تم غم سے فرار کر رہے تھے، اللہ نے غم ہمارے لیے غذا بنا دیا۔ یہ عطا پروردگار تھی کہ اس نے ہمیں وہ نعمت عطا کی، اس غم کی نعمت عطا کی کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اس غم کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، اس لیے کہ یہ غم وہ عظیم غم ہے کہ اس کے بعد ہمیں اپنے غم حقیر معلوم ہونے لگتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جب دل ٹوٹ جائیں، جب سانحے، جب حادثے، جب موت کی چیرہ دستیاں ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں محسوس ہو کہ سر کے اوپر سایہ باقی نہیں رہا، دنیا میں پناہ باقی نہیں رہی، ہمارے لیے اٹھنے والے دعا کے ہاتھ باقی نہیں رہے۔ اس وقت جب انسان اپنے کو مکمل طور پر اس دنیا میں تنہا محسوس کرے، مصائب کے عالم میں گھرا ہوا ہو، اپنے عزیزوں کو خدا حافظ کر رہا ہو، جن سے محبت کے رشتے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہو، اس موقع پر جب کہیں ڈھارس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، دنیا آتی ہے کہتی ہے کہ میں تمہارے غم میں شریک ہوں، میں تمہارے درد میں شریک ہوں، لیکن ہر صاحب دل جانتا ہے کہ جس پر جو مصیبت گزر رہی ہے دوسرا اس مصیبت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا ہی زبان سے اظہار محبت کرے، اظہار ہمدردی کرے، لیکن وہ ہمدردی اس سطح پہ نہیں پہنچ سکتی کہ جہاں وہ اس غم کو خود محسوس کر سکے۔ جب ساری دنیا میں غمزدہ فرد خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو کربلا آواز دیتی ہے، آؤ اپنے غم کو لے کے آؤ، اور پھر دیکھو کہ کربلا میں غموں کا ہجوم ہے، اور پھر موازنہ کرو تمہارا غم بڑا ہے کربلا کا غم بڑا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے فرش عزا بچھانے والوں یہ دیکھو کہ تمہارا بھائی کیا حسین کے بھائی سے بڑا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے فرش عزا بچھانے والوں دیکھو کہ کیا تمہارا فرزند علی اکبر سے بہتر ہے؟ اور اپنے باپ کے لیے فرش عزا بچھانے والوں کیا سید سجاد کے باپ سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ کیا کہنے باپ کے وجود اولاد کے لیے یوں سمجھیے کہ وہ گھنے درخت کا سایہ ہے کہ جو مصائب عالم کی دھوپ میں اولاد کو ہر مصیبت سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ جس وقت یہ سایہ سر سے اٹھے تو بے ساختہ محسوس ہوتا ہے کہ زمانے کی تپتی دھوپ میں اب کوئی پناہ گاہ باقی نہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ یہی کیفیت
کربلا کی دو شخصیتیں، ایک 4 سال کی بچی اور ایک 26 سال کا جوان۔ دونوں کے صدمے کی نوعیت اپنی اپنی جگہ پہ مختلف۔ بچی کو باپ کے بچھڑنے کا صدمہ، بیٹے کو باپ کے اس آخری وقت پر اپنی اس بے بسی کا احساس کہ باپ کا لاشا سامنے پڑا۔ ذرا تصور کیجئے کہ بیٹوں کے لیے جب تک ماں باپ سلامت ہیں تو بہت بڑی شہادت ہے کہ وہ اپنے والدین کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، ان کی بیماری آزاری میں ان کی جتنی فکر کر سکتے ہیں کریں، ان کی مصیبتوں کو جتنا کم کر سکتے ہیں کریں، یہ سب ہو جائے۔ لیکن اگر دنیا سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو کون سا بیٹا ہے کہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے باپ کا جنازہ اہتمام سے اٹھایا جائے؟ کون سا بیٹا ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں جنازے میں شامل ہو، پوری شان و شوکت سے اٹھایا جائے؟ کوئی دنیا سے جاتے ہوئے دنیا یہ نہ کہے کہ باپ کو لے جا کے سپرد خاک کر دیا اور کسی کو اطلاع تک نہیں دی۔ نہیں، کوشش ہوتی ہے جتنے لوگ جمع ہو سکیں۔ جب ہمارا کوئی بزرگ چلا جاتا ہے تو سوئم بھی ہو رہا ہے، چیلم بھی ہو رہا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ اس دکھی دل کی تسکین ہے، اس بیٹے کی تسکین ہے کہ ساری زندگی باپ اپنی شفقتوں کا مظاہرہ کرتا رہا، اب اس کے جانے کے بعد میں جو خدمت کر سکتا ہوں کر دوں۔ یہ بیٹے کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اب سوچئے کہ اس بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، باپ کو کفن میسر نہیں ہے، جوان بیٹا موجود ہے۔ دل پہ جو گزر رہی تھی وہی محسوس کر سکتا تھا جو اس درد میں برابر کا شریک ہو۔ دنیا کیا جانتی کہ سید سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن زینب جو مزاج امام سے واقف تھی اسے احساس تھا کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ چنانچہ جب دیکھا کہ سید سجاد کا رنگ زرد ہو گیا ہے، تو زینب نے فوری طور پر اپنے بھتیجے کو ان کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ کام کیا کہ جہاں نفسیات انسانی کی ماہر شخصیت ہی کوئی یہ قدم اٹھا سکتی ہے کہ اگر ایک شخص کے سامنے ایک مصیبت ہو، اگر اس کے سامنے اس سے بڑی مصیبت کا احساس دلا دیا جائے تو پہلی مصیبت کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا کیا زینب نے؟ اونٹ کی بلندی سے نیچے گر سید سجاد کے لیے کچھ ایسی ہی کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بھومی اماں یہ کیا؟ تو بھومی نے کہا بیٹا میری فکر نہ کر، ذرا اپنا خیال کر، اگر ڈوبا کی طرح تو اس ٹوٹے ہوئے قافلے کا سالار کون ہوگا؟ تو سید سجاد نے بڑی حسرت سے یہ جملہ کہا تھا بھومی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے کہ جس کے بعد کا جنازہ پڑا ہو اور اس کو میں کفن دے سکے۔ بتائیے سید سجاد کے یہاں دلوں میں پہاڑ رکھنے کے لیے کہا ہے اس اولاد کے لیے کہ جسے باپ کا صدمہ برداشت کا مرحلہ ہو اس کو قابل برداشت بنا دیتا ہے یہ واقعہ۔ اور بزرگان گرامی جب دھیان جاتا ہے اس بیٹی کی طرف کہ جو کل تک باپ کے آغوش کے علاوہ زمین پہ پیر نہیں رکھتی تھی، جو سوتی تھی تو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، آج اس نے عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ کچھ دیر پہلے بابا گئے تھے، اس سے پہلے جو جاتے رہے تو باپ سینے سے لگانے کے لیے موجود تھا، چچا گیا تو باپ موجود تھا جو کلیجے سے لگا رہا تھا، بھائی گیا باپ نے سینے سے لگا لیا۔ اب جب باپ گیا تو اس بچی نے عجیب کیفیت دیکھی، سینے سے کسی نے نہیں لگایا، کسی نے آگے دائی طرف تماشا مارا، کسی نے بائیں رخسار پہ تماشا مارا، کسی نے کاموں سے گوشتاریں چھین لی۔ بس بچی کے لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سوچا میرا بابا ہوتا تو
ہاتھوں نے پتھر اٹھانے شروع کیے، جانا پہچانا سینہ نظر آیا، خوشبو آئی، باغ کے وجود کی خوشبو آئی. سکینہ اس سینے سے واقف تھی، سکینہ نے سینے پہ خود کو گرا دیا. اب عادت یہ تھی کہ باغ کے سینے پہ سینہ رکھتی تھی، رخسار پہ رخسار رکھتی تھی. ننھے ہاتھوں سے ڈھونڈتی رہی، بابا آپ کا سر نظر نہیں آتا. آواز آئی، سکینہ تیرے بابا کا سر اپنوں کے نیزوں پہ رہے گا، اب تجھے تک اپنے بابا سے مل نہیں سکے. قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ، جو ہمارے مومن اس دنیا سے تشریف لے چکے ہیں، بالخصوص جناب سید محمد احمد صاحب، ان کے خواص، ان کی خوبیاں، ان کے اچھے اوصاف پورے جاننے والے لوگوں کے لیے باعث تقویت قلب و دماغ ہیں. یا اللہ، ان کی درجات آخرت کو بلند فرما. پروردگار عالم، ہماری اس نظر کو اور اس کے بعد جو ذکر امام حسین علیہ السلام ان جوانوں کی زبان سے ہوگا، اس نظر کو بارگاہ میں قبول فرما، اسے وسیلہ نجات قرار دے، اسے توشہ آخرت قرار دے. ہمارے تمام مرحومین کا اور بالخصوص جناب سید محمد احمد صاحب